چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے. دوران پروگرام ہم آپ کو آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی سنوائیں گے، آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے. پروگرام کے دوران آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0044-7404-391411. حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ. فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار. آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں. فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار. عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہے، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار، تیرے فرمان سے خزاں آتی ہے اور باد بہار. تیرے اے میرے مربی کیا عجائب کام ہے، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار، گرچہ بھاگیں جبر سے دیتا ہے قسمت کے سمار. اب تو جو فرما ملا اس کا ادا کرنا ہے کام، گرچہ میں ہوں بس ضعیف و ناتوان
گرچہ میں ہوں بس ضعیف و ناتوان و دل فگار۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے در سمین میں سے۔ آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم نعتیہ کلام ہے کلام طاہر میں سے، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا۔ فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں محترم سمین احمد صاحب مربی سلسلہ کھٹمنڈو نیپال، محترم وسیم احمد صاحب، محترم لقمان احمد صاحب، اور اس کے علاوہ محترم احمد رفیق صاحب مربی سلسلہ کوٹ عبد المالک شیخوپورہ، اور محترمہ مدیحہ گوہر صاحبہ۔ اس کے علاوہ محترمہ مومنہ احمد صاحبہ، محترمہ در نایاب صاحبہ۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ سنتے ہیں اے شاہ مکی و مدنی سید الورا۔ اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تیرا غلام در ہوں، تیرا ہی اسیر عشق، تیرا غلام در ہوں، تیرا ہی اسیر عشق، تو میرا بھی حبیب ہے، محبوب کبریا، تو میرا بھی حبیب ہے، محبوب کبریا، تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم، تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم، چلتا ہوں خاک پاک کو تمتا ہوا، چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے،
اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے گل تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تاباں۔ یہ کلام محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے والے ہیں محترم بلال راجہ صاحب۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم منصور جاوید چٹھا صاحب لکسمبرگ سے، محترمہ پروفیسر شازیہ ارم صاحبہ، محترم تنزیل احمد صاحب اور محترم فہمید احمد صاحب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محترمہ عالیہ فہمید صاحبہ، محترم کامران طاہر صاحب، محترم زمان چٹھا صاحب اور محترمہ زباریہ صدف صاحبہ نے بھی اسی نظم کی فرمائش کی ہے۔ آئیے برکات خلافت کے حوالے سے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ گل تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تاباں، مثال آئینہ روشن ہنسی پہ کر مہ تاباں، گل تازہ کی صورت ہے رخ انور مہ تاباں، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک، زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تاباں، نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہ تاباں، قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں، قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہ تاباں، تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہ تاباں، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی، میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہ تاباں، میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہ تاباں، تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو، تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہ تاباں، ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہ تاباں۔ کیا ہی
खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे मोहतरम बिलाल राजा साहब की आवाज़ में। और अगली नज़म जिसका इंतखाब किया गया है, बहुत प्यारा कलाम, कलाम महमूद में से दुआया कलाम है, अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे। पढ़ा है मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब ने। फरमाइश करने वालों में मोहतरम फ़ातिह एजाज साहिब, मोहतरम आमिर एजाज साहब, मोहतरम हाशिर एजाज साहब और मोहतरम सागर एजाज साहब और मोहतरमा ज़ेबा एजाज साहिबा डार्मस्टड जर्मनी से आपका पैगाम मिल गया है। और इसके अलावा मोहतरम मकबूल अहमद साहब, आप एक अरब मुल्क में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहतरम खालिद सैफ साहब नॉर्वे में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहतरम मलिक अब्दुल मालिक साहब चक नंबर 35 शुमाली में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और इसके अलावा मोहतरमा सवेरा ताहिर साहिबा, आपका पैगाम भी हम तक पहुंच गया है। आइए सुनते हैं अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, बीमार इश्क हूँ तेरा, दे तो शिफा मुझे। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, बीमार इश्क हूँ तेरा, दे तो शिफा मुझे। जब तक के दम में दम है इसी दीन पर रहूं, जब तक के दम में दम है इसी दीन पर रहूं, इस्लाम पर या जब आए क़ज़ा मुझे, इस्लाम पर या जब आए क़ज़ा मुझे, बेकस नवाज ज़ात है तेरी है खुदा, बेकस नवाज ज़ात है तेरी है खुदा, आता नजर नहीं कोई तेरे सिवा मुझे, आता नजर नहीं कोई तेरे सिवा मुझे। क्या ही खूबसूरत कलाम, क्या ही खूबसूरत दुआया कलाम हम सुन रहे थे। अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे। और
اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، اور فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں محترم احمد بلال صاحب فیصل آباد سے، محترمہ سارہ صاحبہ یو ایس اے سے۔ اس کے علاوہ جو پیغامات ملے ان میں محترمہ قرۃ العین صاحبہ، محترم زیان احمد صاحب، محترمہ ہادیہ صاحبہ، محترمہ نور عدن صاحبہ، آپ کے پیغامات مانچسٹر سے محترمہ بشرا جاوید صاحبہ، محترمہ روبینہ وسیم صاحبہ اور محترمہ صدیقہ صاحبہ، آپ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ آئیے نظم سنتے ہیں ظلمت شب میں خورشید کی بات کی۔ ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے، ہم امام زماں کے وفادار ہیں، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے۔ بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی لہو میں نہائے گئے۔ کتنے گھر ہیں جو شاداب و آباد تھے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے۔ وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک اشارے پہ جاں بھی لٹا دیں گے ہم، ایک اشارے پہ جاں بھی لٹا دیں گے ہم۔ نور ایمان لیے جگمگاتے ہوئے، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم۔ ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا۔ ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے،
یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، سب سے بڑھ کر گناہ گار ہم ہو گئے۔ ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب، اور فرمائش کرنے والوں میں محترمہ کائنات صاحبہ USA سے اور محترم امجد روحیل صاحب جرمنی سے شامل ہیں۔ آئیے سنتے ہیں روح کی لذت۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے، ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا، تیری ذات صفات کا نام۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم عمر
شریف صاحب کی، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم کلام محمود میں سے ہے، مردوں کی طرح باہر نکلو، اور فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں مکرم و محترم محمد شفیق احمد صاحب جرمنی سے۔ اور ناظرین، ہمیں بہت سے پیغامات ملتے ہیں، بعض پیغامات جو ہوتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں، جیسے یہ ایک پیغام ہے، محترمہ بشرا صاحبہ پاکستان سے لکھتی ہیں کہ ایم ٹی اے کا پروگرام انتخاب سخن انتہائی دلچسپ ہے، تمام نظمیں بہت اچھی ہوتی ہیں، تاہم ہمیں یہ شکایت ہے کہ نام آپ بہت جلدی سب کے پڑھتے ہیں، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ نام ذرا آپ تحمل سے اور ترنم سے، اور انہوں نے لکھا کہ نام ذرا گا کے پڑھ دیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آئیے نظم سنتے ہیں، مردوں کی طرح باہر نکلو۔ مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، اب تیرے نظر کو پھینک کے تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، کیا جنگوں سے مومن کو ہے ڈر، وہ موت سے کھیلا کرتا ہے، تم اس کے سر کرنے کے لیے میدان دغا کو رہنے دو، تم اس کے سر کرنے کے لیے میدان دغا کو رہنے دو، مسلم جو خدا کا بندہ تھا، افسوس کہ اب یوں کہتا ہے، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو۔
کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور کلام محمود میں سے یہ نظم ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے جبین ازل پر جو تحریر ہے۔ یہ کلام محترم فاروق محمود صاحب کا لکھا ہوا، پڑھنے والے محترم عصمت اللہ صاحب، فرمائش کرنے والوں میں محترم فخر الدین صاحب انڈیا سے، محترمہ مغفورہ رانجھا صاحبہ جرمنی سے شامل ہیں۔ آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ جبین ازل پر جو تحریر ہے، وہ کلمہ بھی ظالم کی جاگیر ہے۔ خدا جانے کیا اس کی تقدیر ہے کہ دی جس کا مومن کی تکفیر ہے۔ کرے فیصلے جو بھی شاہ و وزیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ تیرے دی کے غم میں ہے دلگیر ہم، دعا کی اٹھائے ہیں شمشیر ہم، ہے صبر و رضا کی بھی تصویر ہم، تیرے نام پر پابزنجیر ہم، تیری راہ کے ہم ہیں شہید و اسیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ کسی فانی فی اللہ کی معجز دعا نے مردہ زمانے کو زندہ کیا، اسی سید دو جہاں کا خدا ہے، سنتا غلاموں کی اب بھی دعا، تجھی پر نظر ہے سمیع و بصیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ سب درد اپنے، یہ سب ابتلا خدا کے لیے ہے، وہی ہے جزا، نیا تو نہیں ظلم کا سلسلہ، اردو میرا صدیوں کا پالا ہوا، متا نصر کہتے ہیں بندے حقیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی، کلام محترم فاروق محمود صاحب کا۔ اور ناظرین، دنیا بھر سے ہمیں پیغامات مل رہے ہیں کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔
اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نظم ہے بادۂ عرفاں پلا دے ہاں پلا دے آج تو، کلام محمود میں سے یہ کلام، آواز محترم بلال راجہ صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ بادۂ عرفاں پلا دے ہاں پلا دے آج تو، چہرہ زیبا دکھا دے ہاں دکھا دے آج تو، بادۂ عرفاں پلا دے۔ خواب غفلت میں پڑا سویا کروں گا کب تلک، داور محشر جگا دے ہاں جگا دے آج تو، جس کے پڑھ لینے سے کھل جاتا ہے راز کائنات، وہ سبق مجھ کو پڑھا دے ہاں پڑھا دے آج تو، مجھ کو سینے سے لگا لے ہاں لگا لے، پھر مجھے حسرتیں دل کی مٹا دے ہاں مٹا دے آج تو، نا امیدی اور مایوسی کے بادل پھاڑ دے، حوصلہ میرا بڑھا دے ہاں بڑھا دے آج تو، جس سے سب چھوٹے بڑے شاداب ہوں سیراب ہوں، دل سے وہ چشمہ بہا دے ہاں بہا دے آج تو، میرے تیرے درمیاں حائل ہوا ہے ایک عدو، خاک میں اس کو ملا دے ہاں ملا دے آج تو، یا محمد دل برم از عاشقان روئے توست، مجھ کو بھی اس سے ملا دے ہاں ملا دے آج تو، درس الفت ہی نہ کر پایا تو کیا پایا بتا، گر محبت کے سکھا دے ہاں سکھا دے آج تو۔ کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، کلام محمود میں سے آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ نظم لکھنے والے ہیں محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب، اور نظم پڑھی ہے محترم عمر شریف صاحب اور مصور احمد صاحب نے مل کے، دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی۔ بہت پیاری نظم ہے، آئیے بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے
غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی۔ ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ تھے جنہیں عنان حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کی سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ تم روک لو گے راستہ یہ صرف بھول ہے، دیکھو خدا کے ساتھ لڑائی فضول ہے، ہر قدم پہ قہر خدا کا نزول ہے، سچائی جانچنے کا بھی کوئی اصول ہے، تقدیر یہ اٹل ہے نہیں اختیار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب اور محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں۔ ناظرین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، بہت سے پیغامات ہیں اور تمام نام شامل کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا، اس لیے
बहरहाल हम आपसे पेशगी माजरत भी चाहते हैं। मोहतरम इब्रार अहमद साहब उमर कोट सिंध में इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहतरमा तंजीला सदफ़ साहिबा, मोहतरमा फ़ाइका बुशरा साहिबा बहरीन से, मोहतरम अब्दुर्रहमान नासिर साहब, मोहतरमा अतिया नासिर साहिबा, मोहतरमा मायदा नासिर साहिबा कनाडा से, इंडिया से मोहतरम मोहम्मद जावेद साहब, कराची से मोहतरम ज़हीर साहब, पाकिस्तान से मोहतरम साहिर अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला, लाहौर से मोहतरम आसिफ महमूद साहब मुरब्बी सिलसिला, मीरपुर कश्मीर से मोहतरम आतिफ़ साहब, आप सब के पैगामात हम तक पहुँच गए हैं। आपकी फरमाइश पे हम सुनेंगे अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे। अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे, समझे भी तो क्या समझे। अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे। अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे। शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है, शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है, अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे, अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे। दुश्मन को भी जो मोमिन कहता नहीं वो बातें, दुश्मन को भी जो मोमिन कहता नहीं वो बातें, तुम अपने करम फरमा के हक में रवा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे। अल्लाह के प्यारों को तुम कैसे बुरा समझे, बहुत प्यारा कलाम कलाम महमूद में से पढ़ने वाले थे मोहतरम उमर शरीफ साहिब।
اور بہت سی فرمائشیں ابھی تک موصول ہو رہی ہیں. چند ایک نام ہم شامل کرتے چلیں. محترمہ تنزیلہ صدف صاحبہ پاکستان بہاولپور میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں. محترم دانیال صاحب بھی پاکستان میں ہیں. محترمہ امبر صاحبہ، بشرا صاحبہ، عائشہ صاحبہ، کلثوم صاحبہ، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں. محترم شیخ منور احمد صاحب انڈیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور بھی ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن چلتے ہیں آج کے پروگرام کی آخری نظم کی طرف. فرصت ہے کسے جو سوچ سکے، جناب ثاقب زیروی صاحب کا کلام محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں سنتے ہیں. فرصت ہے کسے جو سوچ سکے، پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا. تاریخ کے سینے میں اب تک ہے دفن وہ سارے ہنگامے، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا. انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا. طاقت کے نشے میں چور تھے جو، توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا. پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن، اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا، حامانوں کا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ. جاتے جاتے در سمین میں سے 3 خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار. وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کا.
इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन, इंतखाबे सुखन।